دنیا کے دو امیر ترین افراد یعنی ایلون مسک اور مکیش امبانی کے درمیان فی الحال سخت مقابلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ دونوں انڈیا کی سیٹلائٹ براڈ بینڈ مارکیٹ میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مقابلہ اس وقت مزید تیز ہو گیا جب گزشتہ ہفتے انڈین حکومت نے یہ اعلان کیا کہ براڈ بینڈ کے لیے سیٹلائٹ اسپیکٹرم کو نیلامی کی بجائے انتظامی طور پر مختص کیا جائے گا، جبکہ پہلے اسے نیلامی کے تحت تفویض کیا جاتا تھا۔ گزشتہ دنوں ایلون مسک نے نیلامی ماڈل کی تنقید کی تھی، جبکہ مکیش امبانی اس کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ براڈ بینڈ سیٹلائٹ دراصل اپنی سیٹلائٹ کوریج کے دائرے میں کہیں بھی بآسانی انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ اس طرح یہ دور دراز یا دیہی علاقوں کے لیے ایک قابل اعتماد آپشن بن جاتا ہے، جہاں DSL جیسی روایتی خدمات یا کیبل انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے۔ DSL ایک ایسا کنیکشن ہے جو ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے ٹیلی فون لائنوں یا کیبلز کا استعمال کرتا ہے۔ انڈیا کے ٹیلی کام ریگولیٹرز نے ابھی تک اسپیکٹرم کی قیمتوں کا اعلان نہیں کیا ہے اور کمرشل سیٹلائٹ انٹرنیٹ خدمات ابھی شروع ہونا باقی ہیں۔ تاہم کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ICRA کے مطابق انڈیا میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے صارفین کی تعداد 2025 تک 20 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ مارکیٹ مسابقتی ہے جس میں تقریباً نصف درجن اہم پلیئرز ہیں اور ان کی قیادت ایک حد تک انڈین ارب پتی مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس جیو کرتی ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہونے والی نیلامیوں میں اربوں کی سرمایہ کاری کرنے کے بعد ریلائنس جیو نے اب لگزمبرگ میں قائم سیس ایسٹرا کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جو ایک معروف سیٹلائٹ آپریٹر ہے۔ ایلون مسک کا سٹارلنک زمین کی سطح سے 160 سے 1000 کلومیٹر کے درمیان موجود کم ارتھ آربٹ یعنی لو ارتھ آربٹ یا لیو سیٹلائٹس کا استعمال کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس سیس ایسٹرا بہت زیادہ اونچائی پر زمین کے درمیانے مدار MEO پر سیٹلائٹس کو چلاتا ہے۔ زمین پر ریسیور سیٹلائٹ سے سگنل وصول کرتے ہیں اور اسے انٹرنیٹ ڈیٹا پر پروسیس کرتے ہیں۔ ایلون مسک کے سٹارلنک کے مدار میں 6419 سیٹلائٹس ہیں اور 100 ممالک میں اس کے 40 لاکھ صارفین ہیں۔ وہ 2021 سے انڈیا میں خدمات شروع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ریگولیٹری رکاوٹوں کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ اگرچہ ماضی میں نیلامی حکومت کے لیے منافع بخش ثابت ہوئی ہے، لیکن اب حکومت انتظامی طور پر سیٹلائٹ اسپیکٹرم کو مختص کرنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کرتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہے۔ ایکس پر ایلون مسک نے نشاندہی کی کہ اسپیکٹرم کو ITU نے طویل عرصے سے سیٹلائٹ کے لیے مشترکہ اسپیکٹرم کے طور پر نامزد کیا تھا۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ITU ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے لیے اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی ہے جو عالمی سطح پر ضابطے طے کرتی ہے اور انڈیا اس کا رکن اور دستخط کنندہ ہے۔ جب رائٹرز نے یہ اطلاع دی کہ مکیش امبانی حکومت سے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، تو ایلون مسک نے ایکس پر ایک پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا، میں مسٹر امبانی کو فون کروں گا اور پوچھوں گا کہ سٹارلنک کو انڈیا کے لوگوں کو انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے میں مقابلہ کرنے کے لیے کیا یہ کچھ زیادہ پریشانیاں کھڑا کرنا تو نہیں ہے؟ اگر نیلامی کے تحت مختص کرنے کا معاملہ ہو تو مکیش امبانی زیادہ بولی لگا کر ایلون مسک کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور اس طرح سٹارلنک کو انڈیا کے بازار ممکنہ طور پر باہر رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ واضح طور پر وسیع انڈین مارکیٹ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ مشاورتی کمپنی EY پارتھنن کے مطابق انڈیا 1.4 ارب لوگوں میں سے تقریباً 40% کی اب بھی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، جس میں زیادہ تر دیہی علاقے آتے ہیں۔ اگر مناسب قیمت کا تعین کیا جائے تو سیٹلائٹ براڈ بینڈ اس فرق کو مٹانے میں مدد کر سکتا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ آف تھنگس IoT میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ IoT ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو روزمرہ کی چیزوں کو انٹرنیٹ سے جوڑتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انڈیا میں قیمتوں کا تعین بہت اہم ہے، جہاں موبائل ڈیٹا عالمی سطح پر سب سے سستا ہے اور مودی کے مطابق یہ فی گیگا بائٹ صرف 12 سینٹ ہے۔ ٹیکنالوجی کے تجزیہ کار پرسانتھو رائے کہتے ہیں کہ انڈین آپریٹرز کے ساتھ قیمتوں کے معاملے میں جنگ ناگزیر ہے۔ مسک کے پاس بہت پیسے ہیں اور بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مقامی مارکیٹ میں قدم جمانے کے لیے کچھ جگہوں پر 1 سال تک مفت خدمات پیش نہیں کر سکتے۔ سٹارلنک پہلے ہی کینیا اور جنوبی افریقہ میں قیمتوں میں کمی کر چکا ہے۔ جس طرح سٹارلنک کام کرتا ہے اس کی بنیاد پر عالمی کوریج فراہم کرنے کے لیے میو یعنی میڈیم ارتھ آربٹ سیٹلائٹ کے مقابلے
میں مزید بہت سے یعنی لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ کی ضرورت ہوگی. ان کو لانچ کرنے اور ان کی دیکھ بھال میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس میں اخراجات میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ انڈین آپریٹرز کے کچھ خدشات بے بنیاد ہو سکتے ہیں. مسٹر اوون کے مطابق کاروبار کبھی بھی مکمل طور پر سیٹلائٹ میں تبدیل نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی زمینی آپشن نہ ہو. زمینی نیٹ ورک ہمیشہ سیٹلائٹ سے کم مہنگے ہوں گے سوائے کم آبادی والے علاقوں کے. ایلون مسک کو اس شعبے میں پہلا ہونے کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سیٹلائٹ کی مارکیٹیں ترقی کرنے میں بہت سست واقع ہوئی ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ خلا کے انٹرنیٹ پر دنیا کے دو امیر ترین آدمیوں کے درمیان حقیقی معنوں میں جنگ شروع ہو گئی ہے.